سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی قوم، جب بھی کچھ لوگ، لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور پھر ان کے دلوں میں سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اپنے کوٹ، اپنی مجلس کے حاضرین میں اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے ملائکہ میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی محفل میں آنے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہر ذکر کرنے والے کے لیے نہیں ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، اس کے فضائل بہت ہیں، یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں مغفرت کا پروانہ بھی مل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون، اطمینان اسے ملتا ہے جو دل پاک کر کے اللہ کا ذکر کرے، جو فاروق اعظم نے فرمایا ہے افضل الذکر الوقف عند الحرام، سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ حرام کا موقع ملے، گناہ کا موقع ملے، اسے اللہ یاد آ جائے، وہ گناہ نہ کرے، وہی حقیقی ذکر کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ اپنے حاضرین میں، اپنے ملائکہ میں اس کا ذکر کرتا ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ملائکہ پھر اس ذکر کرنے والے کے گھر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا کہ جس طرح زمین والے زمین سے آسمان کے چاند ستاروں کی جلملاہٹ اور جگمگاہٹ دیکھتے ہیں، جب ہم زمین پر ہوتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں، ستاروں کی چمک دمک نظر آتی ہے، کہکشاؤں کی چمک دمک نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والوں کی مجلس کو آسمان سے فرشتے یوں دیکھتے ہیں، یوں چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، جس طرح زمین والے آسمان پر چاند ستاروں کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں۔ اگر بدہضمی کی شکایت ہو تو اس کے لیے یہ ورد، ہر محفل میں ایک ورد اور وظیفہ جس طرح دیا جاتا ہے، آج کا وظیفہ لکھ لیجئے، سورہ مرسلات کی آیہ نمبر 43 اور 44، سورہ مرسلات کی آیہ نمبر 43 اور 44 میں پڑھ دیتا ہوں۔ کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ قرآن کریم کی یہ آیت، جب بھی آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے قبل یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ جسے بدہضمی کی شکایت ہو، ڈائجسٹو سسٹم اگر اس کا کمزور ہو، اس کا یہ علاج آج کی اس بزم میں تحفتاً آپ کو دیا جاتا ہے۔ کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ مرسلات کی آیہ نمبر 43 اور 44، یہ دو آیتیں ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل یہ آیتیں پڑھ لیں اور پھر کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں، اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں ایک مرتبہ کھانے سے قبل یہ آیت پڑھنی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ پر یہ آیت پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پیٹ پہ ہاتھ پھیر دیں۔ انشاءاللہ تعالی بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ یہ علاج ہمارے اسلاف نے قرآن کریم سے دیا ہے، مشائخ چشت اہل بہشت کی تعلیمات کی روشنی میں آج کی اس بزم میں بیان کیا گیا۔